اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. اور جو کوئی مرد ہو یا مومن اور ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا تو ہم اسے ایک پاکیزہ ستھری صاف زندگی عطا کریں گے. تو ہماری بات چل رہی تھی زندگی خوشگوار کیسے ہو سکتی ہے، زندگی خوشنما خوبصورت پرسکون کیسے ہو سکتی ہے، زندگی میں مصیبتوں سے پریشانیوں سے ٹینشنوں سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے. تو اس حوالے سے گزشتہ 3 خطبات کے اندر میں چند گزارشات پیش کر چکا ہوں. 7 اصول ٹوٹل جو ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے. ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان اور نیک اعمال ہیں، جو قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں جو میں نے پڑھی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور باقی کی تمام چیزیں جو نیک اعمال کی ہی آگے جزویات ہیں، نیک اعمال کی ہی آگے شاخیں ہیں. دوسری چیز جو میں نے بیان کی تھی وہ نماز تھی. تیسری چیز تقویٰ پرہیزگاری گناہوں سے بچنا. چوتھی چیز توبہ استغفار. پانچویں چیز ذکر الہی اللہ رب العزت کا ذکر. اور چھٹی چیز شکر الہی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا، اللہ کے شکر گزار بننا. اور 7ویں چیز میں نے بیان کی تھی کہ ہمیشہ صبر کا دامن تھامنا. یہ 7 اصول میں بیان کر چکا ہوں زندگی کو خوشگوار کرنے کے لیے، زندگی کو خوشنما اور خوبصورت کرنے کے لیے. 8واں اصول، زندگی کو اگر آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی خوشگوار خوشنما بن جائے اور زندگی میں امن سکون اطمینان آ جائے، تو 8ویں چیز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کریں. ہمیشہ اللہ کی ذات پر آپ کا یقین ہو، ہمیشہ اللہ کی ذات پر آپ کا بھروسہ جو ہے وہ پختہ ہو. تو توکل علی اللہ، بھروسہ اللہ کی ذات پر، یقین اللہ کی ذات پر جب انسان کا بن جاتا ہے تو پھر اسے کوئی ٹینشن نہیں رہتی، پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں رہتی. اور جب انسان کا توکل بھروسہ یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہو جائے، ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی ٹینشن آئے بھی تو انسان کو وہ ٹینشن لگتی نہیں، کیونکہ اس کا ایمان، اس کا یقین، اس کا بھروسہ، اس کا توکل اللہ کی ذات پر
کامل ہو چکا ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ فرمایا بے شک مومن وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر انہیں ڈرایا جاتا ہے، ان کی اصلاح کی جاتی ہے، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کس پر؟ ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر ان کا یقین ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کا یقین اللہ پر ہو جائے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ فرمایا کہ جو اللہ کی ذات پر توکل کر لیتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کر لیتا ہے، اللہ کی ذات پر اس کا بھروسہ کامل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ بھی اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے تمام تر معاملات میں اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اللہ اس کے تمام تر معاملات میں اس کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے، اور جس کا معاون اللہ بن جائے، جس کا مددگار اللہ بن جائے، جس کے معاملات کو اللہ اپنے ہاتھ میں لے لے، جس کے تمام تر کام اللہ اپنے سپرد کر لے، اپنی ذمہ داری پر لے لے، اسے کہاں سے مصیبت آ سکتی ہے، اسے کہاں سے پریشانی آ سکتی ہے، اسے کہاں سے ٹینشنوں سے اس کی زندگی بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کا یقین اللہ پر ہو جاتا ہے، جس کا بھروسہ، جس کا توکل اللہ کی ذات پر کامل ہو جاتا ہے، تو اللہ بھی اسے پھر کافی ہو جاتا ہے۔ اور صاحب فرمایا کہ اللہ کی ذات کون سی ذات ہے؟ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنا کام کر کے چھوڑنے والا، یعنی اللہ تو ذات ہی وہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لے تو اس نے کلمہ کن کہنا ہے، اور اس کا کہا ہوا کام، اس کا سوچا ہوا کام ہو جانا۔ اس لیے اگر آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیں، آپ کی زندگی کے بارے میں اللہ کا کلمہ کن ہی کافی ہے۔ اگر آپ اللہ کی ذات پر تمام بھروسہ، توکل، یقین کر لیں، تو پھر اللہ رب العزت کا کلمہ کن آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے، آپ کی زندگی کو خوشگوار کرنے کے لیے، آپ کی زندگی کو خوشنما اور خوبصورت کرنے کے لیے، آپ کی زندگی میں امن اور سکون نازل کرنے کے لیے، آپ کی زندگی سے مصیبتیں ختم کرنے کے لیے اللہ کا صرف ایک کلمہ کن کافی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان، یقین، توکل، بھروسہ اس کا حق ادا کریں، اللہ کی ذات پر کما حق بھروسہ کریں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ پر یقین کر لو، اور ایسا یقین، ایسا توکل، ایسا بھروسہ جیسا اس کے اوپر بھروسہ کرنے کا حق ہے، یعنی کیسا یقین کرنا، یہ نہیں زبان سے بندہ کہ میرا بڑا اللہ پر بھروسہ ہے، میرا بڑا اللہ پر توکل ہے، میرا بڑا اللہ پر جو ہے وہ ایمان ہے، لیکن جب پریشانیاں، مصیبتیں آئیں تو بندہ جو ہے وہ در پہ ٹھکرے گا تاکہ اللہ کو بھول ہی جائے اور اس کا ایمان ڈگمگانے لگے۔ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق توکل ہی کی شرط لگائی ہے کہ اگر تم اللہ کی ذات پر توکل کر لو جیسے اس کی ذات پر توکل کرنے کا حق ہے، لا رزقکم، تو وہ تمہیں ایسے رزق دے، وہ تمہیں ایسے روزی دے، کما یرزق الطیر، جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے، جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، جو صبح گھروں سے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ یہ ہے کہ جتنے یہ نہیں ہے کہ آپ
کام کریں نا، آپ جو ہے وہ ظاہری اسباب اختیار کریں نا اور کہ جی میرا اللہ پر بڑا بھروسہ ہے، ادھر بیٹھے بیٹھے مجھے آ جائے گا، تو یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے کہ آپ ظاہری اسباب چھوڑ دیں اور اللہ پر یقین کرنے کا غلط مطلب لے کر بیٹھ جائیں، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے یقین کو، توکل کو، بھروسے کو پرندوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور پرندے کیا کرتے ہیں؟ رزق ڈھونڈنے کے لیے کوشش جدوجہد کرتے ہیں، نکلتے ہیں گھونسلوں سے، لیکن ان کا یقین ہوتا ہے، وہ ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں، وہ گھروں سے نکلتے ہیں روزی تلاش کرنے کے لیے، وہ گھروں سے نکلتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، لیکن پھر ان کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، ان کی کوئی دکانیں نہیں چلتی، ان کی کوئی فیکٹریاں نہیں چلتی، ان کے کوئی کاروبار اور دفتر نہیں ہوتے، لیکن ان کا یقین اس قدر اللہ کی ذات پہ ہے کہ اگرچہ ہماری دکانیں نہیں ہیں، اگرچہ ہماری فیکٹریاں نہیں ہیں، اگرچہ ہم بڑے بڑے محلات کے مالک نہیں ہیں، لیکن ان کا یقین اس قدر ہوتا ہے کہ ہم گھونسلے سے نکلیں گے تو اللہ ہمیں پیٹ بھر کر گھر واپس بھیجیں گے۔ تو یہ یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ پرندوں کی طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو تو اللہ تمہیں بھی پرندوں کی طرح ہی رزق دے گا کہ جو بغیر کسی یعنی زر کے، بغیر کسی مال کے گھروں سے نکلتے ہیں اور وہ پیٹ بھر کے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ توکل، یقین، بھروسہ زندگی کسی موڑ پر پہنچ جائے، زندگی کے اندر جتنا مرضی مشکل موڑ آ جائے، زندگی کے اندر جتنی مرضی مشکلات کے پہاڑ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، آپ کی نظریں اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے، آپ کا ظن، آپ کی سوچ اللہ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے، جس طریقے سے ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کا توکل دنیا میں مشہور ہے اور ساری دنیا ان کے توکل کی مثالیں دیتی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی روایت ہے صحیح بخاری میں کان آخر قول ابراہیم حین القی فی النار، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب مشرک قوم نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ان کا آخری قول جو تھا، ان کی آخری بات، ان کی زبان پر آخری جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور وہ بڑا بہترین کارساز ہے۔ اصل میں ہوتا کیا؟ شیطان ہمارا توکل بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، میری بات کو غور سے سمجھیے گا، شیطان انسان کا یقین خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان انسان کا بھروسہ اللہ سے ہٹا کر، خالق سے ہٹا کر مخلوق کے اوپر لگاتا ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے میرے بھائیو۔ یعنی جب ہمیں زندگی میں کبھی کوئی مشکل پڑتی ہے فوراً شیطان ہمارے دماغ میں ڈالے گا تو فلاں بندہ تمہارا کام کر سکتا ہے، اس سے کہو، فلاں انسان تمہاری یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے، اس سے کہو، حالانکہ وہ ذہن میں یہ بات آنے ہی نہیں دیتا کہ فلاں انسان تو ضرورت پوری کر سکتا ہے، کیا اللہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا؟ فلاں انسان تو اس مشکل وقت میں تمہارے کام آ سکتا ہے، کیا اللہ نہیں آ سکتا؟ اور اللہ تو چاہتا ہی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ لوگوں اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات سے۔ شیطان یہ بات بلاتا ہے، شیطان انسان کا دھیان اللہ کی ذات سے ہٹا کر مخلوق پر لگاتا ہے اور انسان کی امیدیں مخلوق کے اوپر لگا کر انسان کو ذلیل کرواتا ہے میرے بھائی۔ کیوں کہ جب انسان اپنی امیدیں انسانوں سے لگا بیٹھتا ہے، انسان اپنی مشکلوں میں اللہ کو یاد کرنے کی بجائے، اللہ پر توکل کرنے کی بجائے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے لوگوں پر یقین رکھتا ہے، لوگوں پر امیدیں لگاتا ہے، لوگوں پر بھروسے کرتا ہے، تو پھر میرے بھائی جب یہ بھروسہ لوگ توڑتے ہیں نا، یہ بھروسے، یہ امیدیں یہ لوگ جب توڑتے ہیں، پہلے آپ کو سہارے دیں گے، پہلے آپ کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کریں گے، ہم پریشانی نہیں آپ نے لینی، ٹینشن نہیں آپ نے لینی میرے بھائی، لیکن جب انسان خود بھگت رہا ہوتا ہے اسے ہی پتا ہوتا ہے، وہ بندہ تو اپنی زندگی میں مگن ہے، وہ بندہ تو اپنی زندگی میں مصروف ہے میرے بھائی۔ آپ جب مشکلات سے لڑ رہے ہیں، آپ جب مشکلات کے پہاڑ کو فیس کر رہے ہیں، وہ آپ کا رب بھی ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے،
وہ آپ کا مالک ہی ہے، وہ آپ کا خالق ہی ہے، جو اس مشکلات کے وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہے اور اتنی قدرت رکھتا ہے، یہ طاقت رکھتا ہے کہ آپ اگر اس پر توکل بھروسہ کریں تو وہ مشکلات کے پہاڑ آپ سے دور کر دے۔ انسان نہیں کر سکتے میرے بھائی، انسانوں کی امیدوں پر صرف پانی پھیرنے کے کام آتے ہیں۔ انسان دلاسے دے کر، سہارے دے کر، جھوٹی امیدیں دلا کر دکھا کر بعد میں آپ کو نا امید کرتے ہیں، آپ کا بھروسہ توڑتے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ تعلیم دی اور خود بھروسہ کر کے بھی دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، پوری دنیا ان کے مخالف ہے، پوری مخلوق ان کی دشمن ہے، لیکن ان کے دل و دماغ کے اندر صرف ایک ہی ذات ہے کہ اگر مجھے آگ میں بھی آج لوگوں نے پھینک دیا تو حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور جب قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر وقتی طور پر کافر بھاگے اور بعد میں شیطان نے مسلمانوں کے اندر یہ ناامیدی پھیلائی کہ وہ سفیان رضی اللہ عنہ جو کہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان وہ تو بڑا لشکر جمع کر رہا ہے تمہارے خلاف اور تم پر حملہ کر دے گا، ڈر جاؤ ان سے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت بھی ہے، یہ لمبی روایت ہے، میں نے ایک ٹکڑا یا نقل کیا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر جب شیطان نے یہ افواہ پھیلائی کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر اکٹھا کر کے مسلمانوں تم پر حملہ کرنے والا ہے، فخشوہم، ڈر جاؤ ان سے، تو پھر مسلمانوں نے وہی کلمہ کہا جو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، اور وہ بڑا بہترین کارساز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں پیارے بھائیوں، واپسی کے موقع پر دوپہر کا وقت تھا اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں نیند کا غلبہ آ گیا، ہم نے سوچا راستے میں گھنے درختوں والی ایک جگہ آئی، ہم نے کہا یہاں آرام کرتے ہیں۔ ایک بہت زیادہ گھنا درخت تھا، بہت زیادہ ایک گھنا درخت تھا، ہم نے اس سب سے زیادہ گھنے درخت کو نبی علیہ السلام کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی یہاں پر اکیلے آرام کریں، ہم ذرا ارد گرد لیٹ جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی تلوار اتاری، تلوار اتار کر آپ نے درخت سے ٹانگ دیا۔ یہ دیکھیں توکل بھروسہ نبی علیہ السلام کا، تلوار اتار کر آپ نے درخت سے ٹانگ دی، صحابہ کرام سو گئے، نبی علیہ السلام سو گئے۔ ایک مشرک آیا، عرابی آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کی ہی تلوار درخت سے اتار کر آپ کے اوپر سونپ دی اور کہا کہ کون تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ نبی علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام سے انہی کی تلوار پکڑ کر ان کے گلے پر رکھ کر کہہ رہا ہے کہ اے محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی علیہ السلام مطمئن ہے، آپ کا یقین، آپ جیسا ایمان تو نہیں کسی کا ہو سکتا، آپ جیسا توکل، آپ جیسا بھروسہ ہم میں بڑی کمزوری ہے، نہیں ہو سکتا اس جیسا توکل۔ گردن پر تلوار ہے مشرک کی اور مشرک کہہ رہا بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی علیہ السلام اس کو اڑا کے کہہ رہے ہیں اللہ، اللہ بچائے گا۔ اور 3 دفعہ آپ نے کہا اللہ 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 بچائے گا مجھے تجھ سے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا یا جیسے بھی پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تلوار اس کے ہاتھ سے کانپی اور گر پڑی اور میں نے وہ تلوار اٹھا کر پیارے نبی کہتے ہیں پھر اس کی گردن پہ رکھی اور کہا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ مجھے تو اللہ نے بچایا، تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ نبی کی تعریفیں کرنے لگ گیا، آپ بڑے بہادر ہیں، آپ کی تلوار پکڑنے کا انداز بڑا شاندار ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا گواہی دیتا ہے میرے سوا کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے کہا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، کبھی آپ سے لڑوں گا نہیں، آپ کے خلاف لڑنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا، لیکن ایمان نہیں میں قبول کرنا چاہتا۔ آپ کو نبی نہیں مانتا، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے درگزر کیا، اسے چھوڑ دیا۔ بعد میں کسی موقع پر غالباً لکھا مفسرین نے کہ کئی سالوں بعد غزوہ ذات الرقاع جب آیا تب یہ مسلمان ہو گیا تھا،
بعد میں تعریفیں کیا کرتا تھا کہ محمد جیسا بندہ دنیا میں کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہترین آدمی دنیا میں کوئی نہیں۔ بات توکل کی ہو رہی ہے، یعنی ہمارا ایسا توکل ہے کوئی گن ساتھ پہ رکھ دے اور آپ کے گردن پر تلوار رکھ دے اور تب آپ کہیں کہ مجھے اللہ بچائے گا، ہم تو ڈر جائیں گے اسی وقت اور ہم اس کے ترلے کرنے کی کوشش کریں گے، پاؤں پڑیں گے۔ تو یہ اصل میں نبی علیہ السلام کا توکل اور امت کے توکل میں فرق ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو، اس کنڈیشن میں پہنچ جاؤ کہ اللہ پر کما کو توکل اور رسا کر لو، لا رزقکم کما یرزق الطیر، تو ایسے تمہیں وہ رزق تم پر نچھاور کرے، ایسے تمہیں روزیاں دے جس طرح وہ پرندوں کو روزیاں دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں زندگی خوشنما بنے، توکل مضبوط کر لے اللہ کی ذات پر، یقین مضبوط کر لے۔ جب بھی ضرورت پڑے کبھی انسانوں پر امیدیں نہ لگائیں۔ جب بھی آپ کی زندگی میں مشکلات کے پہاڑ آئے، آپ کی ذہن میں، آپ کی سوچ میں صرف اللہ کی ذات ہے۔ کبھی کسی انسان کی طرف دیکھنا چھوڑ دے، جتنے مرضی کوئی مال و دولت والے ہیں، آپ سے بہتر ہیں، آپ سے زیادہ کاروباری حضرات ہیں، کبھی امیدیں نہ لگائیں انسانوں کے ساتھ، کبھی یقین نہ کریں انسانوں کے اوپر، کبھی توکل بھروسہ نہ کریں انسانوں کے اوپر۔ ہمیشہ اللہ کی ذات، اللہ چاہے آپ کا بندوں سے کام کروائے، آپ اللہ کو کہیں، آپ اللہ سے مانگیں، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اپنی جھولی اللہ کے سامنے بنائیں، آپ اپنی امیدیں اللہ سے لگائیں، آپ اپنا یقین اللہ پر رکھیں، آپ توکل اللہ پر رکھیں، آپ روئیں اللہ کے سامنے، آپ مانگیں اللہ سے، آپ تنہائیوں میں اپنی مشکلات کو پیش کریں اللہ کے سامنے، آپ اپنی ضرورتیں بتائیں اللہ کو، کسی انسان سے امیدیں نہ لگائیں، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین۔ اللہ جس انداز سے چاہے آپ کا وہ کام کر دے، اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے، لوگ آپ کا وہ کام کر دے، اللہ اپنے کسی پیارے بندے کو بھیج دے آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ لیکن آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ انسانوں سے امیدیں لگائیں، آپ نے توکل اللہ سے کرنا ہے، آپ نے یقین اللہ پہ رکھنا ہے، آپ نے امیدیں اللہ سے لگانی ہے، آپ نے مانگنا اللہ سے ہے، آپ نے اپنی ضرورتیں اللہ کو بتانی ہے، آپ نے اپنی مشکلیں اللہ کو بتانی ہے۔ تو یہ 8واں اصول ہے زندگی کو خوبصورت کرنے کا، زندگی کو خوشنما کرنے کا۔ اگر آپ کا توکل اللہ پر ہو جائے گا، زندگی انشاءاللہ آپ کی خوشنما ہو جائے گی، زندگی خوبصورت ہو جائے گا، ٹینشن ہی نہیں رہے گی۔ آپ کو کسی کے اوپر جب امیدیں نہیں نہ ہوں گی، آپ کا دھیان صرف اللہ کی ذات پہ ہوگا، آپ کو مصیبتیں لگے گی نہیں، آپ کو پریشانیاں لگے گی بھی نہیں، اور اگر لگے گی، اگر آپ کو پریشانیاں پھر بھی لگے گی تو اللہ آپ کو نہیں لگنے دے گا، اللہ آپ کو نہیں آنے دے گا ٹینشنوں کے اندر، اللہ آپ کے کام کرے گا، اللہ آپ کے لیے اپنے بندے بھیجے گا، یقین اللہ کی ذات پر کرے گا۔ 9واں اصول اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنے کے بعد 9واں اصول زندگی کو خوشنما کرنے کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں زندگی خوشنما، خوبصورت، خوشگوار ہو جائے، قناعت اختیار کریں۔ کیا اختیار کرنا ہے؟ قناعت اختیار کرنی۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس پر راضی رہیں، بس جو آپ کے پاس ہے، جس کے آپ مالک ہیں، اسی کے اوپر راضی ہو جائیں، کبھی غیروں کی طرف نہ دیکھیں۔ اس کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس کار ہے، میرے پاس مہران ہے، اس کے پاس کٹس ہے، اس کے پاس کرولا ہے، اس کے پاس یہ ہے وہ ہے۔ جو آپ کے پاس ہے اس کی طرف دیکھیں، یہ ہے قناعت۔ اور جب آپ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں نا، جب آپ دوسروں کے مالوں پر نظر رکھتے ہیں، یا اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے پاس اتنا، اس کا کاروبار اتنا، اس کی فیکٹریاں اتنی، اس کی دکانیں اتنی، اس کے دفتر اتنے، جب آپ اپنے پاس موجودہ نعمتوں کی بجائے دوسروں کے مالوں پہ نظر رکھتے ہیں، یہ چیز آپ کو بے چین کرتی ہے، یہ چیز آپ کو حسد کا شکار بناتی ہے، یہ چیز آپ کو کشمکش میں مبتلا کرتی ہے، بے سکونی میں مبتلا کرتی ہے، آپ کی امیدوں کو، آپ کی خواہشات کو بھڑکاتی ہے، آپ پھر غلط راستے اختیار کرتے ہیں زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی تعلیم دی اس حوالے سے، انظروا الی من هو اسفل منکم، ہمیشہ اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی مال و دولت کے حساب سے ہمیشہ 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 اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، جو تم سے کم ہے، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور کبھی اس کی طرف نہ
دیکھو جو تم سے اوپر ہے، جو تم سے مال میں زیادہ ہے، جو تم سے زیادہ دنیاوی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دنیا کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کہ مجھ سے وہ زیادہ نیکیاں کر رہا ہے، میں نے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ نیکیوں کا اصول کچھ ہو ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے پیارے پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نچلے کی طرف دیکھو، ہمیشہ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو۔ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ۔ ایسا اس لیے ہوگا اگر تم ایسا کر لو، اگر تم لوگوں کے اوپر، مالوں کے اوپر نظر رکھنے کی بجائے تم اپنے پاس موجودہ نعمتوں پر نظر رکھو، تو پھر کیا ہوگا؟ تم اللہ کی جو تم پر نعمتیں ہیں ان کے شکر گزار بنو گے، ان کی قدر تمہارے دلوں میں آئے گی۔ لیکن جب تم دوسروں کی طرف دیکھو گے وہی حسد کا شکار ہوگے، تم جو ہے ناشکری کا شکار ہوگے، تمہارے اندر حسد، بے چینی، بے سکونی جو ہے وہ بڑھے گی۔ اس لیے آپ اسلام نے تعلیم دی ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے کی طرف دیکھو، کبھی اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو۔ اور ویسے بھی ایک دن کی روزی جس کے پاس ہے نا، آپ اسلام نے کیسی تعلیم دی ہے کہ نہ شکریہ آ ہی نہ سکے، آپ نے بہترین بندہ قرار دے دیا، فرمایا من اصبح منکم معافا فی جسدہ، جس بندے نے تم میں سے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے جسم میں عافیت تھی، اسے کوئی بیماری نہیں تھی، وہ عافیت میں تھا، تندرستی میں تھا، آمنا فی سربی، اپنے گھر میں امن کے ساتھ تھا، اس کو اپنے گھر میں اللہ نے اپنا گھر دیا، امن دیا، سکون دیا، اندہ قوت یوم، اس کے پاس ایک دن کا رزق، ایک دن کا، ہمارے پاس تو کم سے کم غریب بندہ بھی 5-7 دن کا مہینے کا راشن گھر میں اسٹور ہوتا ہے۔ ہم کیسے یہ گلا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ غریب ہیں، ہم کیسے یہ شکوے کرتے ہیں اور دوسروں کے مالوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے، جسم عافیت میں ہے، گھر میں اپنے امن سے ہے، اور اس کے پاس ایک دن کا مال موجود ہے، ایک دن کی اس کے پاس روزی رزق موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو وہ ایسے ہی سمجھے کہ اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جسم عافیت میں، گھر امن میں، اور ایک دن کا کھانا موجود ہے، ٹینشن کی ضرورت کیا ہے؟ یہی توکل ہے کہ کل کی نہ سوچیں، آج کا کھانا موجود ہے، آج کا آپ کے پاس جو ہے وہ روزی موجود ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ کی ذات پر یقین کریں، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کریں، اور قناعت اختیار کر لیں، جو پاس موجود ہے، جو آپ کے گھر میں موجود ہے، جن چیزوں کے آپ مالک ہیں، ہمیشہ ان چیزوں کی طرف ہی دیکھیں، کبھی غیروں کے مالوں پر نظر نہ رکھیں، کبھی غیروں سے امیدیں نہ لگائیں۔ یہ نواں اصول ہے زندگی کو خوشگوار کرنے کے لیے، کیونکہ جب آپ کے اندر قناعت آ جاتی ہے اور آپ دوسروں کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیتے، کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے، جس کے پاس جتنا بھی ہے رہے سو رہے، میرے پاس جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہی میرے لیے کافی ہے، اسی پر میں راضی ہوں۔ یہ چیز جب آپ کے اندر آ جاتی ہے، پھر آپ کا مائنڈ، آپ کا دل، آپ کی سوچ بے پرواہ ہو جاتی ہے، اور یہ چیز پھر آپ کو سکون مہیا کرتی ہے، آپ کو حسد سے آزادی دلواتی ہے، آپ کو بے چینی سے آزادی دلواتی ہے، آپ کو بے سکونی سے آزادی دلواتی ہے، اور آپ کی زندگی آٹومیٹکلی جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتی ہے، خوشنما ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس کے مطابق میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔